آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی صحابی کو کوئی حکم دیتے تھے تو وہ حکم کو ترجیح دیتے تھے ادب پر۔ صرف 2 واقعات سیرت میں ایسے ملتے ہیں کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے آپ کا حکم نہیں مانا۔ آپ نے حکم دیا کہ یہ کام کرو تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، اس میں آپ کی بے ادبی لگتی ہے مجھے۔ ایک صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صلح نامہ لکھوایا نا، تو اس میں لکھا تھا کہ محمد رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور مشرکین کی طرف سے جو نمائندہ آیا تھا اس کے درمیان، تو آپ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا محمد رسول اللہ۔ تو جو مشرکین کا نمائندہ تھا اس نے کہا کہ یہ جو رسول اللہ لکھا ہے نا، اس کو آپ مٹائیں، کیونکہ اصل مسئلہ جو ہمارا اختلاف ہے وہ اسی مسئلے پر تو اختلاف ہے۔ ہم آپ کو رسول مانتے نہیں، اگر ہم رب کو رسول مانتے ہیں تو پھر اختلاف ہی ختم ہو جاتا، اس لیے آپ لکھیں محمد بن عبداللہ۔ تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ یہاں سے رسول اللہ کاٹ دو اور اس کی جگہ لکھ دو بن عبداللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ نہیں کروں گا۔ اب حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کو میں مٹا دوں، یہ مجھ سے گوارا نہیں ہے کہ میں یہ گستاخی کروں۔ تو اس موقع پہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا، کس وجہ سے؟ ادب کی وجہ سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کو مٹا دیا اور خود لکھ دیا بن عبداللہ، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے۔ قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نہیں لکھ سکتے، لیکن اس موقع پہ آپ نے لکھا، تو بعض رات فرماتے ہیں یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اور ایک دوسرا موقع جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے، تو ایک دفعہ ظہر کی نماز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پڑھانی شروع کر دی تھی۔ آپ اپنے حجرے سے آئے 2 صحابہ کے سہارے، اور آپ جیسے ہی تشریف لائے مسجد میں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو محسوس ہو گیا کہ اللہ کے نبی آ گئے۔ وہ پیچھے ہٹنے لگے تاکہ اللہ کے نبی آگے بیٹھ کے نماز پڑھائیں۔ نماز چل رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا کہ تم اپنی جگہ کھڑے رہو، تم نماز پڑھاتے رہو، میں پیچھے بیٹھتا ہوں۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس حکم کو نہیں مانا، پیچھے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر امام کی جگہ بٹھا دیا گیا، پھر آپ نے بیٹھ کر وہاں پر نماز پڑھائی۔ تو یہ دوسرا موقع ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس وجہ سے نہیں مانا کہ یہ ادب کے خلاف محسوس ہوا۔ تو بعد میں کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کے نبی کا حکم کیوں نہیں مانا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ابن قحافہ کے بیٹے میں اتنی جرت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو نماز پڑھا سکے۔ ابن قحافہ سے اپنی ذات مراد ہے، یعنی میرے اندر اتنی ہمت، اتنی جرت نہیں ہے کہ میں اللہ کے نبی کو نماز پڑھا سکوں۔ تو انہوں نے اس کو بے ادبی محسوس کیا، تو اس موقع پر انہوں نے ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تسلیم نہیں کیا۔ لیکن یہ دونوں موقع ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا کہ تم نے میرے حکم کو نہیں مانا لہٰذا غلط کیا، نہیں، آپ نے اس کو صحیح قرار دیا کہ ٹھیک ہے، یہ بھی ادب کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا ہے۔